زمانے کا سب سے بدترین گناہ بے حیائی ہے. اس کی شروعات ان نظروں سے ہوتی ہے. اپنی نظروں کو اللہ کے واسطے پاکیزہ بنائیں, بڑے بھی بنائیں چھوٹے بھی بنائیں. نوجوان تو کریں ہی کریں, بزرگوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہماری آنکھیں بہت بے حیا ہو چکی ہیں, ہم کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں, کہیں بھی دیکھ لیتے ہیں اور کسی بھی طرح دیکھ لیتے ہیں, اور ہمیں کوئی حیا نہیں ہے. جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے وہ زندگی بھر کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا. اور یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں, جس کی آنکھ کردار والی نہیں ہے وہ کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا, وہ کبھی بھی اللہ والا نہیں بن سکتا. اللہ والا بننے کے لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر جس چیز کی مشق کی ضرورت ہے وہ ان آنکھوں کو کنٹرول کیجیے. قرآن نے کہا للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ جس چیز کا اللہ اپنے قرآن میں حکم دے کہ ایمان والوں سے کہہ دیجیے اے نبی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, پھر بعد میں قرآن نے کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو پتہ یہ چلا کہ شرمگاہ کی حفاظت اسی کی ہوگی جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. جس کی نگاہ قابو میں نہیں ہے تو اس کی شرمگاہ بھی کبھی قابو میں نہیں رہے گی. خود بھی باحیا بنے, امت کی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, بیویوں کو, سب کو باکردار بنانے کے لیے ان کو سمجھائیں کہ بیٹی تو کسی کی کردار کی عزت ہے کسی کی. اپنی بیوی کو بھی سمجھائے تو میری نہیں, اپنے خاندان والوں کی عزت ہے. ہر ایک کو یہ سمجھائے, بیٹھا کر کے سمجھائے. بچوں کو باکردار بنانے کے لیے ان کی ذہن سازی کرے, ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق بٹھائے, ان کو اللہ کا ڈر بتائے آخرت میں کیا ہونا ہے. ورنہ جس طرح جس ماحول میں ہم جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ آنے والی نسلیں کتنی بے حیا ہوں گی, ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس وقت اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت بے حیا ہوتے جا رہے ہیں. امت بہت بے حیا ہوتی جا رہی ہے, اور ظلم والا اس ظلم یہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ اب اس کو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ انتہا ہے.